پروجیکٹ عمران جو تھا جس کی کافی تفصیلات اب تو لوگوں کے سامنے ہیں، اس کی ناکامی کا اگر کوئی باعث ہے یا ذمہ دار ہے تو وہ خان صاحب خود ہے. یہ بات میں وثوق سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیسے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں وہ ہیں تو پی ٹی آئی کے. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وہ شٹل کر رہے ہیں آج کل سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہی از مور آف اے پی ٹی آئی مین دین بینگ اے نان پارٹیزن پریزیڈنٹ. اوکے فائن. اب انہوں نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی تھوڑا سا سچ بولا گیا ان سے. کسی نے تو نہیں کہا تھا نا، اسٹیبلشمنٹ نے چھری تو نہیں رکھی ہوئی تھی، نہ گن رکھی ہوئی تھی پیچھے کہ جناب آپ یہ بولیں. آپ نے وہاں کیا کہا؟ آپ نے وہاں کہا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، جو اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی مدد کی. اگر میں ہوتا خان صاحب کی جگہ تو کہتا بالکل ٹھیک کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مدد کرنی چاہیے. آپ نے کہا نہیں، وہ بکواس ہے. وضاحت بھی طلب کی ہے. ٹھیک ہے، وضاحت نہیں طلب کی، مجبور کیا ان کو کہ واپس لے بیان اپنا. اب نہ تو اپنے پلے کچھ رہا نہ اس کے پلے کچھ رہنے دیا ہے. جب آپ اپنے پریزیڈنٹ کو خود ڈسکریڈٹ کریں گے، اس کو اس کی پوزیشن سے واپس لے جائیں گے تو کون کرے گا بات اس کے ساتھ؟ کس اعتماد سے کرے گا بات ان کے ساتھ؟ ایک دوسری بات یہ کہ میں نے مجھے لگتا ہے مذاکرات اب جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نکلنا اس میں سے کچھ. دیکھیں میں عرض کروں، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. یاد رکھیں سیاستدانوں کے لیے یہ موت ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. حالانکہ خان صاحب اس جد کے اوپر بھی 7-8 سال قائم رہے ہیں، لیکن باہر بات چیت کرتے بھی رہے ہیں ساتھ. اب اس کو منافقت کہیں، دوگلی پالیسی کہیں، دورہ معیار کہیں، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات بھی کہی اس کے اوپر اگر آپ کھڑے نہیں ہیں تو عوام الناس میں، میڈیا میں اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے کہا اسمبلیاں توڑ دو، اسمبلیاں توڑ دو، اسمبلیاں توڑ دو. 2 اسمبلیاں توڑ جائیں گی، 23 تاریخ کو ٹوٹ جائیں گی. چلیے جی پنجاب میں تو آپ کے قابو میں مکمل طور پر صورتحال نہیں تھی، کے پی کے میں تو ہے نا، وہاں سے ابتدا کر دیتے نا، آپ نے نہیں کی. حتیٰ کہ آپ نے اپنے چیف منسٹر سے یہ بیان دلوایا کہ ہم تو تب توڑیں گے جب پنجاب توڑے گا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. اب جو ان کے دوست جس کا آپ نے پہلے کہا کہ جی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کو، ذرا دیکھیں حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. پرویز الہی صاحب اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا. انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ اقرار کر کے انحراف کیا. وہ اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ان کی لڑائی کروانا مقصود ہے، لہٰذا ایک بیان ٹھوک دیا فواد چودھری صاحب نے. میں وہی آ رہی تھی اس طرف. اور یہ ان دونوں کے تعلقات ویسے شروع سے کوئی خاص اچھے ہی نہیں رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب کے تو اچھے ہیں نا. ارے بابا ان کی وجہ سے اس کی حکومت قائم ہے پنجاب میں. میں وہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب یہ آخر کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ ہیں. لوگ تو پہلے بھی کہتے ہیں نا کہ وہ کس کے آدمی ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ. اس کی تفصیل میں جانے کا شاید اس وقت نہیں ہے. لیکن ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا، چونکہ حالات اس وقت ان کے حق میں نہیں ہیں. حالات اس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اب آ جائیے جناب پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف. خان صاحب کہتے ہیں اسمبلیاں 2 ٹوٹیں گی تو الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے. اچھا جی، اب 2 ٹوٹنے کے بارے میں خود ان کے اپنے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب، کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نہ توڑیں، ابھی تھوڑی سی تاخیر کر لیں، اس کو چند مہینے رہنے دیں آپ اس کو؟ اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی. اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ وہ ہیں، وہ تو رہ گیا ایک طرف. اب عذاب کیا پڑا ہے کہ جناب آپ کے بندے پورے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کے بندے پورے ہوتے تو آپ پہلے دن اعتماد کا ووٹ ہوتے اب تک. اور ایک آدھا کم نہیں ہے، کم بھی 26 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہی والے 26 جنہوں نے آنا ہی نہیں. یہ وہی جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے نہیں. ایک اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے 2 دفعہ تاریخ کا اعلان کیا کہ جناب ہم سارے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں ایک گروپ کی صورت میں ریزائن کرنے کے لیے. کیوں نہیں گئے؟ اب 3 تاریخ دی ہے، اس لیے کہ سارے جا نہیں رہے ہیں. اچھا، مان نہیں رہے، منانے کا سلسلہ جو ہے 127 بندہ اکٹھا نہیں ہو رہا. آپ کو اسپیکر کا بیان یاد ہے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ میں کیسے کر لوں سارے این بلاک، کیونکہ بہت سے لوگ تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا استعفیٰ نہ منظور کیجیے گا. اچھا جی سر، یہ ہو رہا ہے. تو یہ حال ہے آپ کے ڈومیسٹک فرنٹ پر. آپ بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہیں، صبح شام جا رہے ہیں.
یہ نہیں سوٹ کرتا خان صاحب جیسے کیلیبر کے لیڈر کا جو 4 اچھا سال تک اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے. مجھے نا بریک لینی ہے کوئکلی, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ہے, میں نے کہا یہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے کہ پی ڈی ایم نے کوئی نئی اسٹریٹجی بنائی ہے پرویز الہی صاحب کی ناکامی کے لیے, پلان بی اس کو کہا جا رہا ہے, وہ تیار کیا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے پی ڈی ایم ہر وہ کوشش کرے گی جو چاہے جمہوری ہے یا نہیں ہے, قانونی ہے یا نہیں ہے, ٹو بریک دس myth. مجھے تو اس پر بھی انکار نہیں ہے کہ شاید پی ڈی ایم ابھی بھی رابطے کر رہی ہو پرویز الہی صاحب سے کہ سوچ لو ہماری طرف آ جائے, انہوں نے آپ کے ساتھ وفا نہیں نبھائی. یہ ہے پلان بی. وائی شوڈ ناٹ اٹ بی؟ آپ مجھے بتائیں, اگر عمران خان صاحب سے ان کی کمپنی جو چھڑوائی جا سکتی ہے تو وائی ول ناٹ دے ڈو اٹ؟ دیٹس واٹ پالیٹکس از. صحیح, یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے بھائی, اس کے اوپر بھی ذرا سوچنا چاہیے, خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. دہشت گردی کے خطرات جو ہیں وہ منڈلانا شروع ہو گئے ہیں, اور جس طرح کی خبریں مل رہی ہیں وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ یہ انہی حالات میں ہوتا ہے کہ جب کہ حالات جنوینلی ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں اور جنوینلی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو اس ملک کا ٹریول کرنے سے منع کیا جاتا ہے. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی, اور اسلام آباد جو ٹریول کر رہے ہیں لوگ, ان کے لیے بھی یہ ہے ہائی الرٹ ہے کہ شہریوں کو شناختی دستاویزات جو ہیں وہ ہر وقت ساتھ رکھنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئے ہیں. بخاری صاحب, آپ سے میں بالکل سمپل سے ایک سوال سے آؤں گی کہ کیا وہ ہونے جا رہا ہے جس کا ڈر تھا؟ اچھا, اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگراموں میں ایک سے زیادہ نصف درجن بھر پروگرامز میں ہم نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے گفتگو کی اور الارم کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کو بھی, اپنے ویورز کو بھی, اور آبویسلی اتھارٹیز کو بھی, کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس وقت حکومت تو آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں اس کے, اس لیے کہ انہوں نے انکریج کیا ان ایلیمنٹس کو. انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور عسکری قیادت کے مذاکرات ختم ہو چکے تھے. لہٰذا یہ اس کی وجہ سے ان کو ضرورت ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں در آئے ہیں, حتیٰ کہ وہ سوات تک پہنچ گئے تھے, اور اب بلوچستان میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. ایک دن میں 8 اٹیک ہوئے ہیں بلوچستان میں. کین یو امیجن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھریٹ انہوں نے کیا تھا 28 دسمبر کو, یاد ہے آپ 28 نومبر کو, کہ جناب ہم اس جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کر رہے ہیں, اس کے بعد سے میرے خیال سے جو ہماری نااہلی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ جو بر وقت ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ وی شوڈ ہیو بین الارمڈ, اور ہمیں اپنے بارڈرز اور زیادہ ایگریسولی گارڈ کرنے چاہیے تھے. دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آئیں اور آ کے 1 میل 1.5 میل کی بارڈر اکھاڑ کے لے جائیں آپ کی. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ فرینڈلی فائر قرار دے کے اور یعنی مارٹر گولے جو ہیں وہ پاکستان کی سویلین آبادی پہ بھیجیں. چمن سیکٹر میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے جو لنڈی کوتل میں ہوا تھا, اگر آپ کو وہ بھی یاد ہے, بارڈر کے اوپر بابے دوستی. چیز تو نہیں ہو سکتی نا obviously, ہماری اسٹریٹجی پچھلے کچھ عرصے میں کیا کہاں کوتاہیاں یا خرابیاں رہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں پھر سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے پارٹ پر وقت سے فیصلہ نہ کرنا کہہ لیجئے, افیکٹو فیصلہ نہ کرنا کہہ لیجئے, لاپرواہی کہہ لیجئے, کچھ بھی اس کو آپ قرار دے دیں, لیکن ذمہ دار ہماری حکومت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے جب امریکہ جیسی ایمبیسی جو ہے اس کی طرف سے اگر تھریٹ الرٹ جاری ہو جائے یا تھریٹ ایڈوائزری جاری ہو جائے تو یہ میسج اکراس دا ورلڈ بہت غلط جاتا ہے. ڈومیسٹکلی تو ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر کیوں انویسٹمنٹ آئے گی, کیوں ٹورزم ہوگا, کیونکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہماری فورسز ہیں, جو ہمارے لا اینڈ فورسز ہیں, خاص طور سے پاکستان آرمی, رینجرز, ایف سی اور پولیس, آف کورس پولیس سب سے زیادہ وکٹم ہے, وہ اپنے جیسی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بنو آپریشن جو ہے, اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا دیٹ واز ناٹ این ایزی آپریشن ٹو ہینڈل, کہ 33 کے قریب دہشت گرد مسلح ہو کے وہاں کے عملے کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوں, آپ سے ہیلی کاپٹر کا تقاضا کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں ہمیں پیسج دیجیے افغانستان تک فری. اس کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن پھر ہماری وہ جو ایس ایس جیز ہیں, ہماری زرار کمپنی ہے, ہمارے دوسرے جو لا انفورسنگ ادارے ہیں, انہوں نے کمال طریقے سے اس آپریشن کو, میں آپ کو بتاؤں یہ آپریشن وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں پھر مثال کے طور پر پڑھائے اور ٹرین کرائے جاتے ہیں لوگ اس کے اوپر. ایک بات یہ اپنی جگہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹک افینسو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کو اویئر کریں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن
اس کو استعمال کر کے ہمیں امریکہ کے افغانستان میں لینڈ کرنے کی راہ ہموار نہیں کرنی چاہیے. ہم بہت بھگت چکے ہیں. 1979 میں جب رشیا آیا تو امریکہ نے ہمیں استعمال کیا. ہم نے افغان جہاد کے نام پر جنرل ضیاء الحق صاحب نے کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی, کتنا وقت ہم نے دیکھا, کتنا ہمارا نقصان ہوا. ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا, ہمارے ہاں نارکوٹک کلچر آیا. ہم نے 40 لاکھ افغان بھائیوں کو پناہ دی جو آج تک ہمارے سروں پر سوار ہیں. یہ سب کچھ ہم نے کیا, لیکن امریکہ نے ہمیں ہمیشہ بٹرے کیا ہے. اس وقت بھی منہ موڑ کے چلے گئے جب جنیوا ایکارڈ ہو گئے تھے, پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے. دوبارہ تشریف لے کے جاتے ہوئے بتایا تک نہیں. صحیح, آپ اندازہ کریں نا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں امریکہ کا راستہ ہموار نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں تب بھی, ہمیں ایکشن لینا ہے تب بھی, ہمیں اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی ہے تب بھی, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے.